الرحمن الرحيم. باب الحجب. الحجب على نوعين: حجب نقصان وهو حجب عن سهم إلى سهم، وذلك لخمسة نفر: للزوجين والأم وبنت الأب والأخت لأب وقد مر بيانه. وحجب حرمان والورثة فيه فريقان: فريق لا يحجبون بحال البتة وهم ستة. فريق لا يحجبون بحال البتة وهم ستة: الابن والأب والزوج والبنت والأم والزوجة. وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال. وهذا مبني على أصلين: أحدهما هو أن كل من يدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لإنعدام استحقاقها مع جميع التركة. والثاني الأقرب فالأقرب كما ذكرنا في العصبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جو حصے مقرر ہیں وہ 6 ہیں: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس. 6 حصے ہم نے پڑھے تھے کہ قرآن پاک کے اندر جو حصے ہیں وہ کیا ہیں؟ 6 حصے ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ ان 6 حصوں کے جو مستحق لوگ ہیں جن کو اصحاب فرائض اور ذوی الفروض کہا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ 12. ان کی تعداد 12 ہے، جو جن میں سے جو 4 ہیں وہ مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. مردوں میں سے جو ہے وہ باپ ہے، جد صحیح ہے، اور اخیافی بھائی ہیں اور شوہر ہے. اور جو 8 عورتیں ہیں ان میں سے بیوی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، عینی بہن ہے، علاتی بہن ہے، ماں ہے اور جدہ صحیحہ ہے. ٹھیک ہے. تو اصحاب فرائض کی تعداد 12 ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے عصبات کے حوالے سے گفتگو پڑھی ہے کہ جو اسبات ہیں، بیٹا ہے، جو بھائی ہوتے ہیں، چچے تائے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور اسی طرح پوتے وغیرہ جو ہیں یہ سب کس کے اندر آتے ہیں؟ عصبات کے اندر آتے ہیں. ان کا کوئی حصہ جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتا، ان کا حصہ جو ہے مقرر نہیں ہوتا ہے. یہ اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال حاصل کرتے ہیں اور اصحاب فرائض کے نہ ہونے کی صورت میں سارا مال جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب مصنف رحمہ اللہ یہ باب انہوں نے جو قائم کیا ہے وہ حجب کا باب ہے. یہ باب انہوں نے جو قائم کیا ہے یہ حجب کا باب ہے. تو حجب کا لغوی معنی ہے منع کرنا، روکنا. منع کرنا، روکنا. جو چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی چونکہ لوگوں کو گھر وغیرہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے، گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے، غیر آدمی کو گھر میں فیکٹری وغیرہ میں داخل نہیں ہونے دیتا ہے. تو اس لیے چوکیدار کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حاجب، روکنے والا. حجب کا معنی روکنا، منع کرنا ہے، اور جو چوکیدار ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو گھر وغیرہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجب کہتے ہیں، روکنے والا. ٹھیک ہے. یہ تو حجب کا لغوی معنی ہو گیا. اور اصطلاح کے اندر حجب کا معنی ہے کہ کسی معین وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے اپنے پورے حصے سے یا بعض حصہ سے جو ہے وہ رک جانا. اپنے پورے حصے سے
یا بعض حصے سے کیا ہو جانا، رک جانا، اس کو حاصل نہ کر سکنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حجب کہلاتا ہے۔ یہ تو ہمیں حجب کی اس تعریف سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حجب کی دو قسمیں ہیں۔ حجب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حجب نقصان اور دوسری قسم ہے حجب حرمان۔ ٹھیک ہے، حجب کی تعریف کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ حجب کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ معین وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے اپنے پورے حصے سے یا بعض حصہ سے کیا ہو جانا، رک جانا۔ تو اگر ایک وارث جو ہے وہ دوسرے وارث کی وجہ سے اپنے بعض حصے سے رک جائے، اپنے بعض حصہ سے رک جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حجب نقصان ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ اور ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے کوئی وارث دوسرے وارث کی وجہ سے اپنے مکمل حصہ سے کیا ہو جائے، رک جائے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حجب حرمان کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال حجب کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے حجب نقصان اور ایک ہے حجب نقصان۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک وارث جو ہے وہ دوسرے وارث کی وجہ سے اپنے بعض حصہ سے کیا ہو جائے، رک جائے، یعنی پہلے تو اس نے حصہ حاصل کرنا تھا زیادہ، پہلے اس کو زیادہ حصہ ملنا تھا، پہلے اس کو زیادہ حصہ ملنا تھا، لیکن اس حجب کی وجہ سے اس کو کیا ملے گا؟ کم حصہ ملے گا، اس ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حجب نقصان ہے یہ 5 افراد کے لیے ہوتا ہے، یہ یعنی وہ افراد، وہ ورثاء جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصہ کم حاصل کرتے ہیں، وہ ورثاء جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے کم حصہ حاصل کرتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے۔ ان 5 میں سے ایک جو ہے وہ شوہر ہے، اور ایک جو ہے وہ بیوی ہے، ایک جو ہے وہ ماں ہے، اور ایک جو ہے وہ علاتی بہن ہے، اور ایک جو ہے وہ پوتی ہے۔ یہ 5 قسم کے افراد ہیں کہ جو کسی دوسرے وارث کے موجود ہونے کی وجہ سے اپنے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کی طرف کیا ہو جاتے ہیں؟ منتقل ہو جاتے ہیں، اپنے ایک حصہ سے دوسرے حصہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 افراد ایسے ہیں کہ ان کو حصہ جو ہے وہ زیادہ ملنا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا وارث درمیان میں آ جائے تو وہ وارث جو درمیان میں آئے گا وہ ان کے لیے حاجب بن جائے گا۔ وہ کیا بن جائے گا؟ ان کے لیے حاجب بن جائے گا، حجب نقصان کے ساتھ، کہ ان کو زیادہ حصہ سے وہ کم حصہ کی طرف پھیر دے گا، زیادہ حصہ سے زیادہ حصہ سے کم حصہ کی طرف پھیر دے گا، ان کو زیادہ حصہ ملنے میں وہ رکاوٹ بن جائے گا، ان کو زیادہ حصہ ملنے میں وہ رکاوٹ اور حاجب بن جائے گا۔ ان کی تفصیل آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مزید ہم اس تفصیل کو جو ہے وہ تازہ کر لیتے ہیں۔ پہلے تفصیل ہو گئی ہے لیکن دوبارہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کو تازہ کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، جو میت کا جو شوہر ہوتا ہے، میت کا جو شوہر ہوتا ہے، بیوی اگر فوت ہو جائے اور بیوی وہ موجود نہ ہو، بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود نہ ہو، تو اس کے شوہر کو نصف ملا کرتا ہے، جائیداد کا ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس کی اولاد موجود ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کے شوہر کو کیا ملتا ہے؟ ربع ملتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ اگر اس کی بیوی کی اولاد نہ ہوتی تو اس کو زیادہ حصہ ملنا تھا، شوہر کو زیادہ حصہ ملنا تھا، اس کو ملنا تھا نصف۔
اس کی بیوی کی جو اولاد ہے، اس کی بیوی کی اگر اولاد ہے، اگر وہ موجود ہو جائے تو اب وہ جو اولاد ہوگی وہ کیا بن جائے گی؟ شوہر کے لیے حاجب بن جائے گی، شوہر کے لیے حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن جائے گی کہ اب وہ شوہر کو جو ہے وہ نصف نہیں ملنے دے گی بلکہ ربع ملنے دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس اولاد نے شوہر کے لیے کیا کر دی؟ درمیان میں رکاوٹ ڈال دی ہے، درمیان میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اس کو نصف ملنے میں رکاوٹ پڑ گئی ہے، اب اس کو نصف نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ ربع ملے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اگر کوئی مرد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اگر کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو اولاد ہے وہ موجود نہ ہو، اس کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو ملتا ہے ربع، اس کی بیوی کو ربع ملتا ہے، چوتھائی حصہ ملتا ہے، 1/4 ملتا ہے، اور ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ جو مرنے والا شخص ہے اس کی اولاد موجود ہو، اس کی تو پھر اس کی جو بیوی ہے اس کو ربع نہیں ملتا بلکہ ثمن 8واں حصہ ملتا ہے، 1/8، 1/8۔ آپ دیکھ لو کہ یہاں پر جو شوہر کی جو اولاد ہے، شوہر کی جو اولاد ہے وہ شوہر کی بیوی کے لیے حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن گئی ہے، حجب حاجب بن گئی ہے۔ یہ شوہر کی اولاد نہیں تھی تو اس کی بیوی کو ملنا تھا ربع، اب اس کے اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو مل رہا ہے ثمن مل رہا ہے، تو اس کا حصہ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح میت کی جو ماں ہے، میت کی جو ماں ہے، اگر میت کے جو بہن بھائی ہیں، میت کے جو بہن بھائی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ، میت کے 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں، وہ بھی موجود نہ ہوں، میت کی جو اولاد ہے وہ بھی موجود نہ ہو، تو اس صورت میں میت کی جو ماں ہوتی ہے اس کو ملتا ہے ثلث۔ میت کی اولاد بھی نہ ہو، میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہوں تو میت کی ماں کو ملا کرتا ہے ثلث، کیا ملتا ہے؟ ثلث ملتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے میت کی اولاد موجود ہو جائے یا میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی موجود ہو جائیں تو پھر یہ میت کی ماں کے لیے حاجب بن جاتے ہیں، کیا بن جاتے ہیں؟ حاجب بنتے ہیں حجب نقصان کے ساتھ، حاجب بنتے ہیں حجب نقصان کے ساتھ کہ ماں کے حصہ کو کیا کرتے ہیں؟ کم، ماں کے کم کر دیتے ہیں۔ اگر یہ نہیں تھے تو ماں کو مل رہا تھا ثلث، اور اگر ان میں سے کوئی ہوگا تو ماں کو ملے گا سدس ملے گا۔ میت کی اولاد یا میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی جو ہیں وہ میت کی ماں کے حصہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ اور ٹھیک ہے۔ اور میت کی جو پوتی ہے، میت کی جو پوتی ہے اگر وہ ایک موجود ہو تو اس کو ملتا ہے نصف، اس کو ملتا ہے نصف۔ تو اگر میت کی جو پوتی ہے اس کے ساتھ میت کی کوئی ایک بیٹی موجود ہو، ایک بیٹی موجود ہو تو اس صورت میں پوتی کو نصف نہیں ملتا بلکہ اس پوتی کو جو ہے سدس ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے۔ آپ دیکھ لو کہ جو میت کی بیٹی ہے، جو میت کی بیٹی ہے یہ میت کی پوتی کے لیے حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن گئی ہے، حجب اگر یہ بیٹی نہ ہوتی تو پوتی کو مل جانا تھا نصف، اور یہ آ گئی ہے تو اب پوتی کو ملے گا سدس۔ اس بیٹی نے پوتی کا حصہ کیا کر دیا؟ کم کر دیا ہے، اس کے لیے یہ حاجب بن گئی ہے، اس کے لیے کیا بن گئی ہے؟ یہ اور ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیٹا جی اگر میت کی جو ہے وہ ایک علاتی بہن ہو، میت کی
علاتی بہن ہو تو اس کو ملتا ہے نصف. کیا ملتا ہے؟ اور اگر میت کی علاتی بہن کے ساتھ کوئی عینی بہن بھی ایک آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اب جو علاتی بہن ہے اس کو نصف نہیں ملے گا بلکہ اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. کیا ملے گا؟ کیونکہ عینی بہن ایک ہے تو نصف وہ لے جائے گی، نصف. اور علاتی بہن ایک ہے تو سدس اس کو دے دیں گے. سدس کو اور نصف کو جب جمع کریں گے تو ثلثان بن جائے گا، تکملتاً للثلثین ہو جائے گا. اور ٹھیک ہے. اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا حصہ ثلثان سے تجاوز نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ علاتی بہن جب اکیلی تھی تو اس کو مل رہا تھا نصف، اور ساتھ ایک عینی بہن بھی آ گئی ہے تو اس نے علاتی بہن کے حصے کو کیا کر دیا؟ کام کر دیا. وہ علاتی بہن کے لیے حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن گئی. حجب حجب نقصان کے ساتھ حاجب بن گئی ہے. اس کا حصہ اس نے کم کر دیا ہے، اس کا حصہ اس نے. اور ٹھیک ہے. تو یہ جو حجب نقصان ہے یہ 5 قسم کے افراد کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے. اس کے بعد حجب کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے حجب حرمان. حجب حرمان ہے. حجب حرمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وارث جو ہے وہ دوسرے وارث کی وجہ سے اپنے مقررہ حصہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ اپنے مقررہ حصہ سے مکمل طور پر کیا ہو جائے؟ محجوب ہو جائے. ٹھیک ہے. مکمل طور پر اپنا حصہ حاصل نہ کر سکے، اپنا مقررہ حصہ مکمل طور پر حاصل نہ کر سکے. اور ٹھیک ہے. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حجب حرمان ہے، یہ جو حجب حرمان ہے اس میں ورثاء کے جو ہیں وہ 2 گروہ ہیں. اس کے اندر ورثاء کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے کہ جن کے ساتھ حجب حرمان کا حکم جو ہے وہ نفی کے طور پر ہوتا ہے. ایک گروہ وہ ہے جن کے ساتھ حجب حرمان کا حکم بطور نفی ہوتا ہے. بطور نفی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بطور نفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مقررہ حصہ سے مکمل طور پر جو ہیں وہ محروم نہیں ہوتے. مکمل طور پر ان کو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ان کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکمل طور پر اپنے حصہ سے کیا ہو جائیں، وہ محروم ہو جائیں اور اس کو میت کی جائیداد میں سے کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی. اور ٹھیک ہے. ایسے قسم کے جو افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے، جن کے ساتھ حجب حرمان کا حکم جو ہے بطور نفی ہوتا ہے. بطور نفی ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے مقررہ حصہ سے مکمل طور پر محروم نہیں ہوتے. ایسی قسم کے افراد کتنے ہیں؟ 6 افراد ہیں. 6 افراد ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ شوہر ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ بیوی ہے، نمبر 3 جو ہے وہ ماں ہے، نمبر 4 جو ہے وہ باپ ہے، اور نمبر 5 جو ہے وہ بیٹا ہے، اور نمبر 6 کیا ہے؟ بیٹی ہے. ٹھیک ہے. بیٹا، بیٹی، ماں باپ اور شوہر بیوی. یہ 6 افراد ایسے ہیں کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ محروم نہیں ہوتے. یہ ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوتے. اور ٹھیک ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی یہ 6 افراد کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. تو یہ اس صورت پر ہی ہے جب ان کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع نہ ہو.
ان کے اندر اور ٹھیک ہے، یعنی اگر ان کے اندر موانع ارث میں سے کوئی مانع پایا گیا تو پھر کیا ہو جائیں گے، اور ٹھیک ہے، ہماری گفتگو اس صورت پر ہے جب ان کے اندر کوئی معنی ارث نہ مانع ارث میں سے کوئی مانع بھی ان کے اندر نہ پایا جائے، اور ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے، جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے حجب حرمان کا حکم جو ہے وہ بطور اثبات ہوتا ہے، بطور اثبات ہوتا ہے، یعنی کبھی تو وہ مکمل طور پر اپنے حصہ سے جو ہے وہ محجوب ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اپنے حصہ سے مکمل طور پر وہ محجوب نہیں ہوتے، کبھی مکمل طور پر اپنے حصہ سے کیا ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ محجوب مکمل طور پر نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے اندر جو 6 افراد ذکر کیے گئے، پہلی قسم کے اندر جو 6 افراد ذکر کیے گئے، ان 6 افراد کے علاوہ جو جتنے بھی افراد ہیں، ان 6 افراد کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں، خواہ ان کا تعلق جو ہے اصحاب فرائض کے ساتھ ہو یا ان کا تعلق اسبات کے ساتھ ہو، وہ اسی دوسری قسم کے اندر، اسی دوسرے گروہ میں کیا ہیں، داخل ہیں، اسی دوسرے گروہ میں کیا ہیں، داخل ہیں، اور ٹھیک ہے بھائی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ اصلین جو ہے، اس سے جو ہے وہ دو اصول اور قاعدے بیان فرمائے ہیں، وہ 2 اصول اور قاعدے بیان فرمائے ہیں جن پر حجب حرمان کا حکم مبنی ہے، جن پر حجب حرمان کا حکم جو ہے وہ مبنی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ فریق ثانی میں جو حجب حرمان ہوتا ہے، فریق ثانی کون سا ہے، کہ جس کے ساتھ حجب حرمان کا حکم بطور اثبات ہو، جن کے ساتھ حجب حرمان کا حکم ہاں، تو فرمایا کہ جو فریق ثانی میں حجب حرمان ہوتا ہے وہ 2 اصولوں پر مبنی ہے، وہ 2 اصولوں پر مبنی ہے۔ ان 2 اصولوں اور قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو میت کی طرف جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے واسطہ سے منسوب ہو، ہر وہ شخص جس کی نسبت میت کی طرف جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کی وجہ سے ہو، تو جب دوسرا شخص جو ہے وہ موجود ہوگا، جب تو اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ جو پہلا شخص ہے یہ کیا ہو جائے گا، محجوب ہو جائے گا، یہ پہلا شخص یعنی واسطہ کے ہوتے ہوئے جو ذل واسطہ ہے وہ محروم ہوگا، واسطہ کے ہوتے ہوئے، اور ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جو میت کا بیٹا بھی موجود ہو، میت کا جو پوتا ہے وہ بھی موجود ہو، میت کا بیٹا بھی ہے، میت کا پوتا بھی ہے، تو ظاہر بات ہے میت کے بیٹے اور میت کے پوتے میں سے جو میت کا پوتا ہے وہ میت کی طرف اپنے دادا کی طرف کس واسطہ سے منسوب ہے، اپنے باپ کے واسطہ سے منسوب ہے، اپنے اور ٹھیک ہے، لہذا میت کا جو بیٹا ہے وہ ہوا واسطہ، میت کا جو بیٹا ہے وہ واسطہ ہوا، اور میت کا جو پوتا ہے وہ کیا ہوا، ذل واسطہ ہوا، لہذا میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میت کا جو پوتا ہوگا وہ محجوب ہوگا، بیٹے کو جائیداد ملے گی اور پوتا کیا ہوگا، محجوب ہو جائے گا، مکمل طور پر اس کو کچھ بھی، اور ٹھیک ہے، واسطہ کے ہوتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، ذل واسطہ محروم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میت کا جو باپ ہے اور میت کا دادا ہے، میت کا باپ ہے اور میت کا دادا ہے، تو میت کا جو دادا ہے وہ منسوب ہے میت کے باپ کے واسطہ سے،
کس واسطہ سے منسوب ہے؟ میت کے باپ کے واسطہ سے منسوب اور ٹھیک ہے، لہذا جو میت کا جو باپ ہے وہ ہوا واسطہ، وہ ہوا، واسطہ اور میت کا جو دادا ہے وہ کیا ہوا؟ وہ ذل واسطہ۔ اور چونکہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہو جاتا ہے، لہذا اگر میت کا باپ اور دادا دونوں موجود ہوں تو باپ کو حصہ ملے گا، اور جو دادا ہوگا مکمل طور پر جائیداد سے کیا ہوگا؟ محجوب ہوگا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ قانون تو یہی ہے کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہے، واسطہ کے ہوتے ہوئے، ذل واسطہ محروم ہے۔ لیکن اس قاعدہ سے ایک صورت جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، اس قاعدہ سے ایک صورت مستثنیٰ ہے۔ ایک صورت مستثنیٰ ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ میت کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں، میت کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ میت کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ محروم نہیں ہوتے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میت کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں، میت کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ ہیں ذل واسطہ، وہ ذل واسطہ اور میت کی جو ماں ہے وہ واسطہ ہے، وہ کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ کیونکہ میت کے جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں وہ میت کی ماں کے واسطہ سے میت کے کچھ لگتے ہیں، وہ میت کی ماں کے واسطہ سے میت کے کچھ لگتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، تو میت کی ماں ہوئی واسطہ، کیا ہوئی؟ واسطہ واسطہ ہوئی، اور میت کے جو اخیافی بہن بھائی ہیں وہ کیا ہوئے؟ ذل واسطہ ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر میت کی ماں بھی موجود ہو، میت کے اخیافی بہن بھائی بھی موجود ہوں، تو میت کی ماں کی موجودگی میں میت کے اخیافی بہن بھائی بھی حصہ پاتے ہیں، وہ محروم نہیں ہوتے۔ اور ٹھیک ہے، قاعدہ یہ تھا کہ واسطہ کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ محروم ہوتا ہے، جی لیکن یہاں پر کیا ہے؟ واسطہ موجود ہے، واسطہ موجود ہے۔ ماں موجود ہے، لیکن اخیافی بہن بھائی محروم نہیں ہو رہے، اخیافی بہن بھائی محروم نہیں ہو رہے۔ تو یہی صورت جو ہے اس ضابطہ سے کیا ہے؟ مستثنیٰ۔ یہی صورت کیا ہے؟ اس ضابطہ سے ٹھیک ہے بھائی۔ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول لانعدام استحقاقیہا جمیع الترکات سے اس استثناء کی جو ہے وہ وجہ بیان فرمائی ہے، اس استثناء کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس صورت کو قاعدہ سے مستثنیٰ کیوں کیا گیا ہے، اس صورت کو قاعدہ سے مستثنیٰ کیوں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو میت کی جو ماں ہوتی ہے، میت کی جو ماں ہوتی ہے وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی، میت کی ماں بلکہ میت کی ماں کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو جائیداد ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے، وہ جائیداد بچ جاتی ہے۔ میت چونکہ جو میت کی ماں ہے وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہے بلکہ جائیداد بچ جاتی ہے، اس وجہ سے پھر جو اولاد ہے، جو اخیافی بہن بھائی ہیں، وہ میت کی ماں کے ساتھ محروم نہیں ہوتے بلکہ ان کو حصہ ملتا ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ میت کا اگر بیٹا موجود ہو اور میت کا پوتا بھی موجود ہو، میت کا بیٹا موجود ہو اور میت کا پوتا موجود ہو، تو وہاں پر جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسبہ بن کر تو ساری جائیداد سمیٹ لیتا ہے، وہ اسبہ بن کر ساری جائیداد جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہے، اور پوتا کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، پوتا کے لیے اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ پوتا محروم ہو جاتا ہے، پوتا بیٹا واسطہ تھا اور پوتا ذل واسطہ تھا، لیکن یہاں واسطہ نے اسبہ بن کر تو سارا حصہ سمیٹ لیا، ساری جائیداد سمیٹ لی، اس وجہ سے ذل واسطہ کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ ادھر اولاد اور میت کی جو ماں ہے، میت کی جو ماں ہے، اس میں سے جو ماں ہے وہ واسطہ ہے، اور جو اولاد ہے اخیافی بہن بھائی ہیں وہ ذل واسطہ ہیں،
وہ کیا ہیں؟ ذل واسطہ وہ ذل واسطہ ہیں، لیکن یہاں جو واسطہ ماں ہے وہ پوری جائیداد کو نہیں سمیٹتی، وہ پوری جائیداد کو نہیں سمیٹتی، وہ پوری جائیداد کی مستحق نہیں، بلکہ مال بچ گیا، بلکہ مال بچ گیا بچ گیا۔ اس وجہ سے پھر جو ذل واسطہ ہے وہ محروم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے، اس کو بھی حصہ۔ مل جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی یہاں پر ایک اور جو بات ہے وہ بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، وہ بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مصنف کی جو عبارت ہے لِانْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ التَّرْکَةِ، اس کے بعد عبارت تھوڑی سی محذوف ہے، اور وہ ہے وَعَدَمِ اتِّحَادِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِرْثِ فی، سبب الارث، اور ٹھیک ہے۔ اب عبارت کا جو مطلب ہے، عبارت کا جو مطلب ہے وہ یہ بنے گا کہ بھئی جو میت کی ماں ہے، وہ جو میت کی ماں ہے، چونکہ وہ جمیع ترکہ کی مستحق بھی نہیں ہوتی، وہ جمیع، اور یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں، جو اخیافی بہن بھائی ہیں اور جو میت کی ماں ہے، یہ دونوں جو ہے وہ وارث بننے کے سبب میں بھی کیا ہے؟ متحد نہیں ہیں۔ یہ دونوں وارث بننے کے سبب میں بھی متحد نہیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میت جو ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ میت کی جو ماں ہے، میت کی جو ماں ہے وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں، جمیع، اور دوسری بات یہ ہے کہ اخیافی بہن بھائی اور میت کی جو ماں ہے، جو واسطہ ہیں اور جو ذل واسطہ ہیں، یہ دونوں وارث ہونے کے سبب میں متحد نہیں ہیں، یہ دونوں وارث بننے کے سبب میں متحد نہیں ہیں۔ ماں جو وارث بنتی ہے تو اس کا سبب عمومت ماں ہونا ہے، اس کا سبب عمومت وارث بنتی ہے ماں ہونے کی وجہ سے، ماں وارث بنتی ہے، اور جو اولاد ام ہے، جو اخیافی بہن بھائی ہیں، وہ وارث بنتے ہیں اخوت بہن بھائی ہونے کی وجہ سے، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ماں کا اور اولاد ام کا جو سبب ہے وارث بننے کا وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ ماں کا اور اولاد ام کا سبب وارث بننے کا جو سبب ہے وہ الگ الگ ہے۔ ماں کے وارث بننے کا سبب عمومت ہے، اور اولاد ام کے وارث بننے کا سبب اخوت ہے۔ سبب میں کیا ہیں؟ سبب میں دونوں مختلف ہے، اور ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، یہاں پر اعتراض نہیں ہو سکتا بھئی اگر میت کی جو ماں ہے وہ موجود ہو، میت کی ماں موجود ہو اور میت کی نانی موجود ہو، میت کی ماں اور میت کی نانی دونوں کیا ہوں؟ موجود ہوں، تو اس صورت میں بھی جو ماں ہوتی ہے وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی، ماں جمیع ترکہ کی، لہٰذا پھر جو نانی ہے اس کو محروم نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی جس طرح یہ بات بیان کی گئی کہ بھئی جو میت کی جو ماں ہے چونکہ وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی، لہٰذا جو اولاد ام ہے وہ محروم نہیں ہوگی، اولاد ام۔ تو کوئی یہ سوال کر دے کہ یہ والی جو بات ہے، یہ جو علت ہے وہ تو اس صورت کے اندر بھی پائی جاتی ہے جب میت کی نانی موجود ہو اور ماں موجود ہو، میت کی اگر ماں اور نانی موجود ہیں تو اس صورت کے اندر بھی میت کی جو ماں ہے وہ جمیع ترکہ کی مستحق نہیں ہے، جمیع ترکہ کی، لہذا پھر نانی کو کیا ملنا چاہیے؟ حصہ نانی کو محروم نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ نانی اس صورت میں کیا ہوتی ہے؟ محروم ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر جواب یہی بن جائے گا کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا وہ ماں اور نانی، ماں ان دونوں کے وارث بننے کا جو سبب ہے وہ متحد ہے، یہ دونوں سبب میں متحد ہیں، یہ دونوں ماں کو جو حصہ ملتا ہے وہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے، اور نانی کو جو حصہ ملتا ہے وہ بھی
माँ होने وہ بھی ماں ہونے کی وجہ سے ہی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ माँ होने تو یہ دونوں سبب میں کیا ہیں؟ متحد، یہ دونوں सभा में मुत्तहिद है। جبکہ اولاد اور ماں اولاد وہ دونوں جو ہیں وہ سبب میں متحد نہیں ہیں، وہ دونوں سبب میں मुत्तहिद नहीं। اصل اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب۔ ہاں، دوسرا قاعدہ اور دوسرا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جو اقرب ہوتا ہے وہ ابعد کو جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے، جو اقرب ہوتا ہے وہ ابعد کو کیا کر دیتا ہے؟ اقرب کے ہوتے ہوئے جو ابعد ہے وہ محجوب ہوتا ہے، اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد، ٹھیک ہے۔ اس بات یہ ضابطہ جو ہے وہ اسبات کے باب کے اندر بیان ہو چکا ہے، یہ ضابطہ وہاں مصنف نے فرمایا تھا الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجۃ، اور ٹھیک ہے، وہاں یہ ضابطہ بیان ہو چکا ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے جو ابعد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہو جائے گا، محجوب ہو جائے گا، اس کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اب اقرب جو ہے اس کے ہوتے ہوئے ابعد محجوب ہوتا ہے، تو عام ہے کہ اقرب اور ابعد جو ہے وہ اسبات میں سے ہوں یا اصحاب فرائض میں سے ہوں، اسبات میں سے ہوں یا اصحاب فرائض میں سے۔ اقرب اور ابعد اگر دونوں جو ہیں وہ اصحاب فرائض میں سے ہیں تب بھی اقرب ابعد کو محجوب کر دے گا، اور اگر اقرب اور ابعد دونوں جو ہیں اسبات میں سے ہیں تب بھی اقرب ابعد کو کیا کر دے گا؟ اور ٹھیک ہے، ہاں، جو اقرب اور ابعد جو ہیں یہ دونوں جو ہیں اصحاب فرائض میں سے ہوں، اور جو اقرب ہے وہ ابعد کو محجوب کر دے، محروم کر دے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میت کی جو ماں ہے وہ بھی موجود ہو اور میت کی جو نانی ہے وہ بھی کیا ہو؟ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب ماں اور نانی یہ دونوں کیا ہیں؟ اصحاب فرائض میں سے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ اصحاب فرائض میں سے ہیں۔ جو ماں ہے وہ اقرب ہے اور جو نانی ہے وہ ابعد ہے، جو میت کی ماں ہے وہ اقرب ہے اور نانی ہے وہ ابعد ہے، تو ہم یہ لہذا یہ ماں جو ہے وہ نانی کو کیا کرے گی؟ محروم کر دے گی، جو ماں ہے وہ نانی کو محروم کر دے گی، کیا کر دے گی؟ محروم کر دے گی۔ یہ دونوں اصحاب فرائض میں سے تھے اور اقرب ابعد کو محروم کر رہا ہے، اقرب ابعد کو محروم کر رہا ہے، اور جو دونوں ہیں وہ اسبات میں سے ہوں اور اقرب جو ہے وہ ابعد کو محجوب کر دے۔ اس کی مثال آپ یہ دے سکتے ہیں کہ میت کا بیٹا بھی موجود ہو، میت کا پوتا بھی موجود ہو، بیٹا اور پوتا دونوں ہوں، بیٹا اور پوتا دونوں ہوں، تو جو بیٹا ہے وہ اقرب ہے اور جو پوتا ہے وہ ابعد ہے، اور بیٹا پوتا دونوں اسبات میں سے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ اسبات میں سے۔ لہذا اقرب جو ہے وہ ابعد کو محروم کر دے گا، بیٹے کو جائیداد ملے گی اور پوتا کیا ہوگا؟ محروم، اور ٹھیک ہے۔